رگے جاں ہیں وہ اس انا الیاس ایپیسوڈ 8۔ دریاب، حذیفہ اور وسیع تہا چاروں اپنے خاص کمرے میں بیٹھے اس وقت چپ سے کیچ کی گئی آوازیں سن رہے تھے، ساتھ ساتھ اسے ریکارڈ بھی کرتے جا رہے تھے تاکہ بار بار سننے پر اندازہ کر سکیں کہ آوازیں کن لوگوں کی ہیں اور کس طریقے سے انہیں ٹریس کروایا جائے۔ شہریار کے جانے سے لے کر نمرا کے کسی اور شخص کے ساتھ کوبرا کے پاس پہنچنے تک وہ سب آوازیں بآسانی سن سکتے تھے، کیونکہ اس شپ کے ساتھ بہت سے حساس سینسرز دریاب نے لگائے ہوئے تھے۔ کوبرا کی آواز سنتے ہی دریاب کا دماغ تیزی سے چلنا شروع ہو گیا۔ جو ہی وہ دونوں خاموش ہوئے، حذیفہ نے اس شپ سے جڑے خاص ریزز والے ڈیوائس کا رابطہ بھی اس سے منقطع کر دیا۔ اب وہ چپ ناکارہ ہو چکی تھی، کیونکہ انہیں جو چاہیے تھا وہ حاصل کر چکے تھے۔ یہ آواز یہ آواز سنی ہوئی ہے، دریاب نے حذیفہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے بھی بہت سنی ہوئی لگ رہی ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ یکدم اٹھا اور الماری سے کچھ سیڈیز لے کر آ گیا۔ یار، میں تم سے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تم پرانی سیڈیز اٹھا کر لے آئے ہو۔ دریاب، جو ابھی تک اس کی آواز میں الجھا ہوا تھا، حذیفہ کے پرانی سیڈیز کو کھنگالنے والی حرکت پر بھنا گیا۔ صبر تو کرو، میرے دماغ میں کچھ سپارک ہوا ہے یہ صبر تو کرو، میرے دماغ میں کچھ سپارک ہوا ہے یہ آواز سن کر۔ حذیفہ نے اسے خاموش کروایا اور تیزی سے سسٹم کی طرف بڑھ کر ایک سی ڈی لگائی۔ وہ سب خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ وہ سیڈیز لگانے کے بعد جو تیسری سیڈی اس نے لگائی، اس میں بالکل وہی آواز تھی جو انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے اس بندے کی سنی تھی، جس کا نام کوبرا تھا۔ حذیفہ نے پورا سننے سے پہلے ہی ریکارڈ بند کر دیا۔ تمہیں یاد ہے وہ کلنس والا کیس جس میں غلط دھندوں میں ملوث ڈان کو تم نے مار دیا تھا؟ حذیفہ کے سوال پر دریاب سر ہلاتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا، کیسے بھول سکتا ہوں، جسے 10 باڈی کارڈ کے نرغے سے نکال کر اپنی ہیوی بائک سے گھسیٹ کر لے جاتے چوک میں گولیاں ماری تھی۔ میں نے اتنی دردناک موت کسی کو نہیں دی، مگر اس کے لیے میں اس سے کم پر راضی بھی نہیں تھا، جس نے نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی تھی۔ اور اس آواز کو بھی میں نہیں بھول سکتا، اس کا بھائی ہے یہ، سرمد عرف کوبرا۔ لگتا ہے سارا خاندان ہی گھٹیا ہے۔ دریاب وہ واقعہ یاد کیا جب سرمد عرف کوبرا کے بڑے بھائی کو اس نے مارا تھا۔ 2 سال پہلے ہی کی تو بات تھی، اب اس کی باری ہے۔ طاہا اور وسیع یک زبان بولے، بالکل۔ حذیفہ نے اپنی پرعزم نظریں ان پر جمائیں۔ اب ہم اس تک نہیں، یہ ہم تک آئے گا۔ بہت دن میں نے انتظار کر لیا، سوچا تھا ایک مرتبہ اس گروہ کا سراغ پتہ چلے تو کوئی قدم اٹھائیں گے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اسے بتائیں کہ ہم کون ہیں۔ پرسوں رات ہی ہم ہاسٹل میں جا کر اپنا خاموش ریٹ کریں گے، جس میں اسلحہ اور نشہ آور ادویات کو ہم ٹھکانے لگائیں گے۔ اس کے بعد ان کے تڑپنے کا منظر دیکھ کر ہم اپنا اگلا لاہمۂ عمل بنائیں گے۔ دریاب نے اپنی سنجیدہ نظروں سے ان سب کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا، بالکل۔ اب دیکھتے ہیں کوبرا کہاں تک اپنے پھن پھیلاتا ہے۔ حذیفہ نے بھی دانت بھینچتے ہوئے کہا، السلام علیکم جیجا جی، شادی کا کارڈ کب تک آ رہا ہے میرے گھر؟ فاطینہ کی چہکتی آواز پر طاہا کچھ حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ اس نے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ آپ کے لہجے سے معلوم ہو رہا ہے کہ میڈم نے اب تک آپ کو گرین سگنل نہیں دیا؟ فاطینہ نے تپتے لہجے میں پوچھا۔ کون سی میڈم نے؟ وہ حقیقت میں چکرا گیا تھا۔ صحیح کہتا ہے وسیع، دریاب کو ایسی ہی لڑکی سوٹ کرتی ہے جو اسے گھما کر رکھ دے، طاہا نے دل میں سوچا تھا۔ آپ کے گھر میں جو ایک حسینہ عالم ہے جسے پرپوز کرنے کی غلطی آپ سے سرزد ہو چکی ہے، ابھی اس دن اس کو اتنا سمجھا کر گئی ہوں، بہت ہی کوئی سست بندی سے آپ نے محبت کر لی ہے، حد ہے۔ وہ تو اچھا خاصا ہی جل کر بولی تھی، ہاں ہاں ہاں، صحیح کہہ رہی ہیں، بس کیا کریں، اب تو یہ غلطی کر بیٹھا ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ ساشا کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ اس وقت تو میرے سامنے تقریباً مان ہی گئی تھی، اور میں تو آپ کی شادی کی پلاننگ تک کر چکی تھی۔ لو جی، اس نے تو پانی ہی پھیر دیا، بلکہ دریا بہا دیے۔ فاطینہ کی دہائیاں جاری تھیں۔ اچھا، یعنی کہ آپ کے سامنے اقرار بھی ہو چکا ہے؟ چلیں ابھی پوچھتا ہوں۔ وہ محظوظ ہوتے ہوئے اٹھا۔ کچھ دیر پہلے ہی نائٹ ڈیوٹی کر کے گھر واپس آیا تھا، ریسٹ کر رہا تھا کہ فاطینہ کی کال نے ساری سستی بھگا دی۔ بالکل، ابھی جا کر پوچھیں، پھر میں فون کر کے پوچھوں گی کہ مٹھائی کھانے کب آؤں؟ اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، شور، اللہ حافظ۔
کہتے ہی ساتھ اس نے فون بند کیا۔ اب اس کے قدم کچن کی طرف تھے، جہاں سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچن کے چوکھٹ میں آیا تو سامنے ہی کچن کے درمیان رکھی ٹیبل پر بیٹھی سبزیاں کاٹتی وہ نظر آئی۔ کچھ اڑی اڑی خبر سنی ہے میں نے، وہ ادھر ادھر دیکھتے بنا بولا اور سیدھا اندر آیا۔ ساشا نے یکدم گھبرا کر اسے دیکھا، پھر چولہے کے قریب رکھی شیلف کے پاس کھڑے وسیع کو۔ بیٹا، تم اڑتی اڑتی خبریں ہی کیوں سنتے ہو؟ کوئی زمینی یا آبی راستوں سے آنے والی خبریں کیوں نہیں سنتے؟ شرارت سے پانی کا جگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ کہا پہلے تو گڑبڑایا، پھر خشمگی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم بھاگو یہاں سے۔ تاہا نے اسے ہٹایا، جانتا تھا کہ اس کے سامنے ساشا سے کوئی بات کہنا وسیع کو اپنے پیچھے پڑانے کے مترادف ہے۔ دوست دوست نہ رہا۔ وسیع نے اپنے نادیدہ آنسو صاف کیے، پھر گنگناتے ہوئے کچن سے باہر نکل گیا۔ تاہا نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ فاتینہ کے سامنے کیا کہا تھا آپ نے؟ اب اس کا رخ ساشا کی جانب تھا۔ یہی کہ آپ کے پیرنٹس نہیں مانیں گے۔ ساشا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ آپ مان چکی ہیں؟ ایک اور سوال۔ بات میرے ماننے کی نہیں ہے، اس نے بے تکی توجیہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں اس وقت صرف آپ کے ماننے کی بات کر رہا ہوں، ان کا منانا میری ذمہ داری ہے۔ کہا تو لگتا تھا آج فیصلہ کروا کر ہی ہٹے گا۔ آپ کو ایسی لڑکی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جو… ساشا، میں نے پہلے ہی کہا تھا اپنی زندگی کو بے جا مفروضوں کی نظر مت کریں۔ ہاں، یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے ماضی سے متعلق کچھ نہیں دہراؤں گا، مگر میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ میرے الفاظ کبھی بھی آپ کا اعتبار مجھ پر قائم نہیں کر سکتے، جب تک میں عمل سے ظاہر نہیں کروں گا۔ اور یہ میرے ساتھ ہی سے آپ کو آ سکتا ہے، جو یقیناً میں ایک محرم رشتہ بنانے کے بعد ہی دلا سکتا ہوں۔ اس سے زیادہ واضح اپنی خواہش کا اظہار وہ نہیں کر سکتا تھا۔ ساشا کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے۔ تھینک یو، مجھے اتنا معتبر بنانے کے لیے۔ اس کی آنسوؤں بھری مسکراہٹ میں جو اقرار تھا وہ تاہا کے لیے کافی تھا۔ آ جاؤ لڑکی، مٹھائی کھانے۔ وسیع کی کال پک کرتے ہی جو جملہ سننے کو ملا وہ فاتینہ کو حیرت میں مبتلا کر گیا۔ وہ مریم کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہمارے تاہا نے بیچلر لائف کو خدا حافظ کرنے کا سوچ لیا ہے۔ وسیع کی باتیں بھی اس کے جیسی ہوتی تھیں۔ واقعی فاتینہ کے منہ سے چیخ نما آواز برآمد ہوئی۔ ہائے ہائے، ایک تو یہ لڑکی کان پھاڑ دیتی ہے۔ اماں جو ساتھ ہی بیٹھی تھی غصے سے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولی۔ کب اور کیسے ہوا؟ اماں کے تھپڑ کو خاطر میں نہ لائے بغیر جوش سے بولی تھی۔ بس آپ کے فون نے جوش دلا دیا اور ہمارا تاہا اقرار سن کر ہی ہٹا۔ پھر کیا تھا؟ آپ کے چچا حضور کے گوشت گزارش سارا معاملہ کیا۔ تاہا کے والد بھی بہت اچھے ان کے دوست ہیں، انہوں نے اس کے والد کو فون کر کے سب کہہ سنایا، تو وہ کب سے تاہا کی شادی کرنے کے خواہش میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فوراً ہاں ہو گئی، اور اب ہم یہ خوشی سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ سوچا آپ کو بھی شامل کر لیا جائے، آخر ہماری بھابھی کے میکے سے بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ وسیع کی بات پر وہ حقیقت میں بہت خوش ہوئی تھی۔ ساشا اسے بھی اتنے دنوں میں بے حد عزیز ہو گئی تھی۔ ضرور، کیوں نہیں، کہتے ساتھ ہی وہ اٹھی۔ حیدر باہر ہی نکلا ہوا ہے، ہم نے اسے کہا ہے کہ آپ کو پک کر کے لے آئے یہاں۔ وسیع کی بات پر اس کا منہ بن گیا۔ رہنے دیں، میں خود ہی آ جاؤں گی۔ ارے نہیں، شام ہو رہی ہے تو مناسب نہیں لگتا کہ آپ اکیلی آئیں۔ وسیع کی بات پر وہ ہنسی۔ مجھ جیسی لڑکی کو تو یہ بات مت کہیں۔ اس کی بات سن کر وسیع بھی ہنسا۔ کیا کریں، مشرقی لڑکی کا یہ روپ ہمارے لیے ابھی تک حیران کن ہے، جو ہم نے آپ کا دیکھا ہے، لہٰذا یقین ذرا مشکل ہی سے آئے گا۔ خیر، اب وہ آپ کے گھر کے راستے میں ہے، سو آپ اس کے ساتھ ہی آ جائیں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے الوداعی کلمات پڑھے اور فون بند کر دیا۔ وہ جلدی سے کمرے سے اسکارف اوڑھ کر اور جوتے بدل کر آ گئی۔ اب کہاں جا رہی ہو تم؟ مریم نے تنقیدی اور کسی قدر غصیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ اماں چاچو کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی آپس میں بات پکی ہو گئی ہے، تو بس مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ اس نے جلدی جلدی بتایا، اس سے پہلے کہ اماں کی مزید تشویش شروع ہو جاتی۔ اب یہ کون سے اسٹوڈنٹس آ گئے؟ ایک تو میں تیرے ہاتھوں بہت تنگ ہو پاتی، تو کوئی چند چڑھا کر ہی رہے گی۔ اماں کے مزید دو ہتھڑوں نے اس کے کندھے کی سیوا کر دی تھی۔ اماں، آخر اکیلے آپ کے ہاتھ اس قدر بھاری ہیں کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ کا نام کیوں نہیں آتا؟ یقین جانیں لوہے سے زیادہ مضبوط ہیں، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ نظر نہ لگائے اللہ، میرا کندھا آپ کے ہاتھوں پر قربان۔ اس نے کندھا سہلاتے شرارت سے کہا۔ تیری زبان کا میں کیا کروں؟ اب کی بار اماں نے ماتھے پر زور سے ہاتھ مار کر کہا۔ اسی اثنا میں ملازم آ گیا۔ وہ بی بی صاحب، چھوٹی بٹیا کو باہر کوئی لینے آیا ہے۔
وہ جو باہر جانے کے لیے بڑھی تھی، اماں نے بازو سے پکڑ کر اسے روکا۔ اندر لے آؤ اسے، جو بھی لینے آیا ہے، اماں نے حکم دیا۔ جی اماں، کیا یہاں لاؤنج میں؟ وہ حیرت سے بولی۔ نہیں تو کیا، چبوترے پر بلاؤں اسے؟ وہ ناگزاری سے بولی۔ نہیں اماں، نہر والے پل پر، وہ ہنستے ہوئے کہتی ہاتھ چھڑا کر بھاگنے والی تھی کہ اماں کی جوتی نے اس کی کمر سینک دی۔ وہ جو لاؤنج کے باہر کھڑا سن رہا تھا، ملازم کے باہر آ کر بلانے پر اندر آیا۔ دریاب یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا، پھر اپنے کہکہے کا گلا دبا کر سنجیدہ صورت بنا کر سلام کیا۔ فاتینہ کمر سہلاتی دریاب کو گھورنے لگی۔ وعلیکم السلام کہتے ساتھ ہی اماں نے گھور کر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ لڑکا تو بے حد خوش شکل تھا۔ بیٹھو۔ اپنے سامنے پڑے صوفے پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے انہوں نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ چاچا کا نمبر ملا، سامنے کھڑی فاتینہ کو کہتے ساتھ ہی انہوں نے دریاب کا انٹرویو شروع کر دیا۔ وہ بیچارہ خاموشی سے سچ جھوٹ بتاتا رہا۔ مؤدب سا دریاب انہیں بے حد پسند آیا۔ یہ لیں، سبتین آج کل پھر گھر سے غائب تھے۔ کہاں تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا، لہٰذا صرف فون ہی پر ان سے رابطہ ہوتا تھا۔ ہیلو، یہ تمہارا ایک شاگرد آیا ہے، کیا بھلا سا نام بتایا ہے بیٹا؟ اماں نے شیریں لہجے میں دریاب سے دریافت کیا۔ حیدر، اس نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ فاتینہ کی گھورتی نظریں پھر سے اس کا طواف کر رہی تھیں۔ اتنی مٹھاس کبھی اماں کے لہجے میں میرے لیے تو نہیں آئی، دل میں جل کر سوچا۔ دریاب اس کی نگاہوں سے نکلنے والی چنگاریوں سے اچھی طرح واقف تھا، مگر جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ اب اجازت ہے اماں؟ جیسے ہی مریم نے فون بند کیا، دریاب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اماں تو اس کے اماں کہنے پر ہی نہال ہو گئیں۔ ہاں ہاں بیٹا، ضرور، پھر کبھی چکر لگانا۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، دریاب نے سر آگے کر دیا پیار لینے کے لیے۔ اماں اور بھی متاثر ہوئیں۔ کبھی میرے لیے بھی اتنا پیار دکھا دیا کریں۔ وہ جو کب سے خاموش تماشائی بنی یہ پیار محبت کے نظارے دیکھ رہی تھی، کلس کر بولی۔ تیرے تو ڈھنگ ہی نرالے ہیں، بے ادب گستاخ اولاد۔ حیدر کے سامنے اس قدر عزت افزائی پر اس کا دل واقعی رونے کو کیا۔ دے دیں کسی کو پھر، غصے سے بولی۔ جلد ہی کوئی انتظام کر رہی ہوں، فکر نہ کر۔ انہوں نے ہاتھ اٹھاتے گویا اس کی بات کو اڑایا۔ حیدر سے پہلے وہ لاؤنج سے باہر تھی، تھوڑی دیر پہلے جتنی خوش تھی اب اسی قدر غصے سے بھری ہوئی تھی۔ دریاب نے باہر آتے ہی فرنٹ ڈور کھول کر پہلے اس سے بیٹھنے کو کہا، پھر دوسری جانب آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ مسلسل اس کے مسکراتے لب فاتینہ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں تھے۔ آپ کی اماں بہت کیوٹ ہیں۔ جان بوجھ کر اس نے بات کا آغاز کیا۔ اس آتش فشاں کو چھیڑنے کو خامخواہ دل کر رہا تھا۔ دوسروں کی مائیں ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہیں، وہ جل کر بولی۔ کیوں، آپ کو اپنی اماں نہیں پسند؟ حالانکہ ان کا نام تو آپ گنیز بک میں لکھوانا چاہ رہی تھیں، اس نے شرارت سے کہا۔ اس کی بات کے پیچھے جو اشارہ تھا اسے وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ کیا آپ کو میں گنیز بک میں لکھواؤں یا پرائمری کے سلیبس میں؟ اس نے سڑا ہوا جواب دیا۔ دریاب کی مسکراہٹ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آپ کا دریاب ٹھیک ہے؟ پھر سے اس نے باتوں کا سلسلہ جوڑا۔ مجھے کیا پتا؟ اس کی بات پر وہ جان گئی کہ وہ دریاب کی روڈنس کی وجہ سے اسے چھیڑ رہا ہے۔ ویسے بندے کو اتنا بھی مغرور نہیں ہونا چاہیے جتنا وہ ہے، اس نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرے آئیڈیل کو مغرور ہی ہونا چاہیے، میرے آئیڈیل کو مغرور ہونا ہی جچتا ہے۔ آپ کی طرح کوئی عام سا ایجنٹ نہیں ہے وہ، ایک کلاس ہے اس بندے کی۔ فاتینہ نے اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ اور پلیز آپ تو ان کی بات مت کیا کریں، اچھی طرح جان گئی ہوں کہ آپ جیلس ہوتے ہیں ان سے۔ فاتینہ نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس میں ایسا ہے ہی کیا جس سے میں جیلس ہوں؟ ٹھیک ہے، کچھ کیسز اچھے کر لیے، نہ شکل ہے نہ کوئی خاص صورت۔ اس نے جان بوجھ کر بات کو بڑھاوا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ایک عام سے ایجنٹ ہیں، یہ سطحی سوچ۔ لوگ شکل سے قابل نہیں بنتے، اپنی صلاحیتوں سے قابل بنتے ہیں، اور جو آپ میں بالکل نہیں۔ اب کی بار دریاب نے کچھ نہیں کہا، بس زیر لب مسکرا دیا۔ مبارک ہو بھائی، یہاں تو بڑے مزے کی سیلیبریشنز ہو رہی ہیں۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی فاتینہ کا موڈ بحال ہو چکا تھا۔ لاؤنج کے درمیان میں رگ کو گلاب کی پتیوں سے سجایا ہوا تھا، جس پر سینٹرل ٹیبل کے اوپر کیک رکھا گیا تھا اور اس پر ہیپی کپل ٹو بی لکھا ہوا تھا۔ فاتینہ ساشا کے گلے لگی، جس کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو رہا تھا۔ حذیفہ طہا بھی موجود تھے، جس کا تھا انتظار۔ وہ شاہکار آ گیا، وسیع کچن سے پلیٹس اور
ٹرالی لے کر باہر آتے ہوئے فاتینہ کو دیکھ کر بولا، مجھے انہوں نے مل کر عورت بنا رکھا ہے۔ وسیع اچھا خاصا تپا ہوا تھا۔ ہی ان لوگوں کی پہچان ہے۔ فاتینہ اور وسیع کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی، لہٰذا وہ اس سے مذاق کرتے ہوئے کتراتی نہیں تھی۔ ہاں، حذیفہ ایک واحد بندہ تھا جس سے ابھی تک اس کی ملاقات کم ہی ہوئی تھی، اور وہ تھا بھی تھوڑا خاموش طبع۔ لڑکی، تم کسی دن میرے ہاتھ سے مار کھاؤ گی۔ وسیع نے اسے گھورا۔ ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا اس دنیا میں جس سے میں مار کھاؤں، فاتینہ نے گردن اکڑا کر کہا۔ سوائے ان کی اماں کے۔ دریاب تو تازہ ترین جلوے دیکھ کر آیا تھا اس کے پٹنے کے، لہٰذا اس کو خاموش نہیں رکھ پایا۔ شرارتی آنکھیں نے ایک بار پھر ایک لمحے کو اسے دیکھا تھا۔ میری اماں کے علاوہ کوئی مجھے ہاتھ تو لگا کے دکھائے، دھلائی کر دیتی ہوں میں۔ کچھ لوگ بھول گئے ہیں شاید۔ فاتینہ نے جس انداز میں جتایا، وسیع بھی کہا لگائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ دریاب نے تیکھی نظر اس پر ڈالی۔ یہ آپ لوگ ان کی خوشی سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں یا حذیفہ کا اتنا ہی کہنا تھا کہ طہا کے پاؤں پر پڑنے والے پاؤں نے اسے خاموش کروا دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے دریاب کی اصلیت اس فاتینہ سے چھپائی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ابھی تک شاید دوسری مرتبہ اس سے مل رہا تھا۔ جہاں یہ ہوں وہاں پھر ہنگامے کے علاوہ اور ہو ہی کیا سکتا ہے۔ دریاب کہتا ہوا حذیفہ کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ دوسری جانب طہا تھا۔ اوفو، چھوڑو بھائی ان باتوں کو، چلے جی آج کے اسپیشل گیسٹ کیک کاٹیں۔ وسیع نے فوراً بات کا رخ بدلا، مبادا پھر سے فاتینہ اور دریاب میں ٹھن جاتی۔ حذیفہ نے جگہ خالی کرتے ساشا کو طہا کے برابر بیٹھنے کا کہا۔ نہیں، ٹھیک ہے، اسے سب کے سامنے یوں طہا کے ساتھ بیٹھنا عجیب سا لگ رہا تھا۔ اڑے لڑکی، بیٹھ جاؤ، ویسے بھی ہم لوگوں کی زندگیوں میں ایسے خوشی کے واقعات کم کم ہی آتے ہیں، انہیں گنوانا نہیں چاہیے۔ وسیع کی بات پر ساشا نے دہل کر اس کی جانب دیکھا۔ ابھی تو خوشیاں ملنے کا آغاز ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے طہا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ طہا نے اس انداز میں چھری تھامی کہ اس کے ہاتھ نے ساشا کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں۔ جو بھی تھا وہ اب تک اس کے لیے محرم نہیں تھی، لہٰذا اس کی عزت کو قائم رکھنا اس کی ذمہ داری تھی۔ کیک کاٹنے کے مناظر کو سب نے اپنے کیمروں میں قید کیا۔ ساشا ساتھ ہی اٹھ کر دوسری سائٹ پر چلی گئی۔ فاتینہ نے اب کی بار سرو کرنے کی ذمہ داری خود سنبھال لی۔ دریاب کی خاموش نظروں نے چند لمحوں کے لیے اسے دیکھا۔ یوں گھریلو انداز میں وہ اس جنگجو فاتینہ سے کتنی مختلف لگ رہی تھی۔ دریاب کے موبائل کی بیل نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ اسکرین پر نمرا کا نمبر دیکھ کر اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی۔ وہ 2 دن سے یونیورسٹی میں بھی اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اس سے جو مطلب تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے کال پک کر لی۔ ہیلو۔ اس نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور موبائل کو کان سے لگا کر آن کر دیا۔ کیسے ہو حیدر؟ وہ 2 دن سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہو، نہ ہی مجھ سے اس گروہ کے سردار سے ملاقات کا کوئی احوال پوچھا تم نے؟ وہ شکوہ کر رہی تھی۔ بس کچھ مصروف تھا۔ تم بتاؤ کیسی رہی ملاقات؟ اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اف، کیا بندہ ہے! میں اسے دیکھ تو نہیں پائی کیونکہ پٹی باندھ کر اس کے اڈے پر پہنچی تھی اور پٹی باندھ کر ہی واپس آئی تھی، اور جتنی دیر اس سے ملاقات رہی وہ بھی اندھیرے میں تھی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کسی کو اپنی شکل نہیں دکھاتا کیونکہ اس کو اپنا آپ خوبصورت نہیں لگتا، تو کسی اور کو کیا لگے گا؟ ہاں، کالے کرتوتوں والوں کی شکلیں دیکھنے کے لائق ہوتی بھی نہیں، کیونکہ ان کے کرتوتوں کی سیاہی ان کے چہرے سے ٹپک رہی ہوتی ہے۔ نمرا کی بات پر دریاب نے دل میں سوچا، اچھا پھر؟ دریاب کو اس کی اب بکواس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا میں خود سے تمہارے ساتھ کام کر سکتی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ اگلے مہینے سے وہ لڑکیوں کی کچھ نازیبا تصویریں بنوائے گا جو ہمارا نشہ استعمال کرتی ہیں، پھر وہ تصویریں باہر بھجوائے گا، تو یہ کام وہ میرے ساتھ کرے گا اور اس کا سارا معاوضہ مجھے ملے گا۔ وہ خوشی سے وہ بات بتا رہی تھی جسے سننے کے بعد دریاب کا دل کیا کہ وہ اس عورت کا منہ نوچ لے جو پیسے کی خاطر کسی کی عزت کی نیلامی پر خوش ہو رہی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو اس کو کسی دن ڈسکس کرتے ہیں، کہتے ساتھ ہی دریاب نے بائے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس قدر گھٹیا عورت ہے۔ خاموشی کو سب سے پہلے فاتینہ کی آواز نے توڑا۔ واقعی ساشا نے بھی جھرجھری لی، دل میں شکر کیا کہ وہ ان کے نرغے سے باہر آ چکی ہے۔ ساشا بہنا، اب ہمیں آپ سے ایک کام ہے۔ میں نے اس بات کو ابھی تک ڈیلے اسی لیے کیا تھا کہ ابھی تک مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن پرسوں رات ہم نے ہاسٹل میں ایک پرسنل ریڈ کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ جو ٹیبل کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی تھی پوری طرح دریاب کی جانب متوجہ ہوئی۔
جی بھائی، میں جس حد تک ہو سکے گا آپ کی مدد کروں گی۔ وہ پوری توجہ سے دریاب کو سن رہی تھی۔ ہمیں ہاسٹل کے گیٹ سے لے کر اس کے اندر تک کا نقشہ چاہیے، خاص طور سے گرلز ہاسٹل کے وہ اسٹوڈنٹس جدھر یہ لوگ خاص طور پہ گرلز ہاسٹل کے وہ اسٹورز جدھر یہ لوگ نشہ آور چیزیں اور اسلحہ چھپاتے ہیں۔ آپ پلیز اگر ایک پیپر پر ہمیں رف سا اسکیچ بنا دیں، آپ کو تو اس کے ہر ہر ایریے کا پتا ہوگا۔ دریاب نے کہتے ساتھ ہی وسیع کو پیپر اور پین لانے کا کہا۔ اگر میں آپ لوگوں کا کام اور آسان کر دوں تو؟ اس سے پہلے کہ وسیع اٹھتا، فاتینہ دریاب کو دیکھ کر بولی، کیا مطلب، کیسے؟ اس نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ ایسے کہ میں نے ایک ڈیوائس بنائی ہے جس پر لوکیشن اور ایڈریس فیڈ کر دیں تو اسے اس حد تک زوم کر دیتی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کا سارا نقشہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں کتنے لوگ رہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ یہ بھی ٹریس کر لیتی ہے۔ ایک طرح کی وہاں کی لائیو ویڈیو آپ کو دے دیتی ہے۔ فاتینہ کی بات پر ان سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ انجینئر کیوں نہیں بن گئی آپ؟ دریاب نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ کیا لڑکی تھی یہ! وہ تو اسے مجبور کر رہی تھی کہ اب دریاب اسے اپنا آئیڈیل بنا لے۔ بس قسمت اور کچھ میری پیاری اماں۔ ان کے خیال میں نے انجینئر بن کے دنیا میں ایسا طوفان لانا تھا کہ حکومتیں مجھے مروا دیتی۔ کہ اتنا جینیس دماغ کہاں سے آ گیا ہے؟ میری بھولی اماں یہ نہیں جانتی تھی کہ ویسے نہیں تو ایسے میں نے ضرور دنیا کو ہلا دینا ہے۔ اس نے اپنی دھڑ بھری داستان سنائی۔ دنیا کا تو نہیں دریاب دنیا کا تو دریاب کو پتا نہیں، ہاں اس نے دریاب کو ضرور ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دنیا تو اب بھی آپ کے جلووں سے محفوظ نہیں۔ وسیع کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ ہاں تو دنیا میں آ کر بھی چپ چاپ چلے جاؤ تو وہ بھی بھلا کوئی زندگی ہے؟ کم از کم آدھی دنیا تو بندہ ہلا کر ہی جائے۔ دریاب کی طرح اس کی آرزو پر سب کے چہروں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ او تو دریاب کو آپ کی تو دریاب کو آپ فالو کر رہی ہیں۔ حذیفہ کو اب سمجھ آئی تھی کہ طہا نے اسے کیوں دریاب کا نام لینے سے روکا تھا۔ ہاں نا، آپ ملے ہیں ان سے؟ پھر سے وہی اشتیاق۔ کب تک وہ ڈیوائس ہم تک پہنچے گی؟ دریاب نے بات کا سلسلہ پھر سے وہیں سے جوڑا کہ اب پھر سے اس کا دریاب نامہ نہ شروع ہو جائے۔ ایک تو آپ نے ضرور بولنا ہوتا ہے بیچ میں۔ سچ میں بہت ہی کوئی جیلس انسان ہے آپ۔ جو مجھے جو بھی چھوڑنے جائے میں اس کے ہاتھ بھجوا دیتی ہوں۔ پورٹل ہے، پھر بعد میں آپ کو آپریٹ کرنے کا طریقہ تو میں آپ کو فون پر ہی بتا دوں گی۔ اسے لتاڑنے کے بعد فاتینہ سنجیدگی سے بولی، ٹھیک ہے۔ دریاب نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سبتین کی حذیفہ کے موبائل پر کال آ گئی۔ اس نے سلام دعا کے بعد جی جی کرتے ہوئے دوسری جانب سے جاری ہونے والے احکامات سنے، پھر فون بند کر کے ان سب کی جانب متوجہ ہوا۔ سر نے کہا ہے کہ فاتینہ کے ساتھ ساشا بھی اب ان کی طرف جائیں گی اور ان دونوں کی شادی ہونے تک وہیں رہیں گی۔ حذیفہ کی بات پر ایک دم ساشا اور طہا نے ایک دوسرے کی جانب ایک لمحے کو دیکھا تھا۔ افسوس سر کو تمہاری شرافت پر اعتبار نہیں، وسیع نے مصنوعی تعصب سے کہتے سر ہلا کر طہا کو دیکھا۔ بک نہیں کرو، طہا نے اسے چپ کروانا چاہا۔ یہ ظالم سماج، وہ کہاں رکنے والا تھا؟ ہائے کتنا مزہ آئے گا ساشا، فاتینہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ دونوں واپسی کے لیے نکلی، وسیع چھوڑنے کے لیے گیا اور واپسی پر فاتینہ نے اسے وہ ڈیوائس دے دی۔ اماں آپ نے اس قدر اندھیرا کیوں کیا ہوا ہے؟ آج باہر نہیں نکلنا کیا؟ اتنا لمبا تو آپ کبھی نہیں سوئی۔ مغرب کی نماز بھی ہو چکی ہے۔ فاتینہ بولتی ہوئی کمرے میں آئی۔ اگلے دن شام میں وہ یونیورسٹی سے آ کر سو گئی تھی۔ شام میں اٹھی تو گھر میں خاموشی محسوس ہوئی۔ ساشا بھی کچن میں کچھ بنا رہی تھی۔ وہ آتے ساتھ ہی اماں سے اور گھر سے اتنی جلدی مانوس ہوئی کہ انہیں لگا ہی نہیں کہ وہ کوئی اجنبی ہے۔ اماں کو تو وہ اور بھی پیاری اس وجہ سے لگی کہ اس میں لڑکیوں جیسی باتیں تھیں، گھر اور گھرداری سنبھالنے والی، جبکہ فاتینہ ان سب بکھیڑوں سے بے بہرا تھی۔ اماں کے کمرے اماں کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ ابھی تک سو رہی تھیں۔ وہ حیران ہوئی کہ اماں یوں بے وقت نہیں سویا کرتی۔ آگے بڑھ کر ان کا ماتھا ہولے سے چیک کیا تو ٹھیک لگا۔ ہو سکتا ہے تھک گئی ہوں، دل میں سوچا اور خاموشی سے دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ اسائنمنٹس بنانے بیٹھ گئی، ساتھ میں گانے لگا لیے۔ کیری برادرز کی آواز کام سے کیری برادرز کی آواز اور کام نے ہمیشہ کی طرح اسے دنیا جہاں سے بے خبر کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ساشا اس کے لیے مزیدار سا پاستا بنا کر لے آئی۔ لڑکی تم جیو ہزاروں سال، فاتینہ کے پاس بیٹھتی وہ ہولے سے مسکرائی۔ اماں نہیں اٹھی، اسے پاستا ڈال کر دیتی وہ پوچھنے لگی، نہیں یار شاید تھکی ہوئی ہیں، اچھا ہے تھوڑی دیر سونے دو، نہیں تو تمہیں اتنی شد و مت سے کام کرتا دیکھ کر میرے لیے لیتے لینے بیٹھ جاتی۔
پھر کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ساشا سے باتیں کرنے لگی۔ مغرب کی اذان کی آواز آئی تو جلدی سے موبائل پر گانے بند کر کے چیزیں سمیٹ کر اٹھی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو دیکھا مریم ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ کچھ تشویش میں مبتلا ہوتی ان کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اتنا اونچی اونچی بولنے پر بھی جب اس نے دیکھا کہ مریم کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تو وہ حقیقتاً پریشان ہوئی۔ آگے بڑھ کر جوں ہی انہیں ہلا کر سیدھا کیا وہ بے سود پڑی تھی۔ اماں، پریشان ہو کر انہیں پکارا۔ حواس قائم رکھے، جلدی سے نبض ٹٹولی تو وہ بہت مدھم چل رہی تھی۔ اتنی دیر میں ساشا بھی کمرے میں آ گئی۔ پریشان سی فاطینہ کو دیکھ کر وہ تشویش میں مبتلا ہوئی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ کیا ہوا ہے؟ مریم کی نبض پکڑے دیکھ کر وہ تیزی سے آگے آئی۔ اماں ٹھیک نہیں ہے، نبض بہت مدھم ہے، ہاسپٹل جانا پڑے گا، کہتے ساتھ ہی وہ باہر کی جانب لپکی۔ تیزی سے باہر نکل کر کام کرنے والی بابا جی کی بیوی کو کوارٹر سے بلا کر لائی۔ ملازم بھی پریشان ہو گئے۔ ساشا اور کام کرنے والی ملازمہ کے ساتھ مل کر مریم کو گاڑی میں ڈالا۔ ساشا ساتھ بیٹھی، اس نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور تیزی سے گاڑی نکال کر سڑک پر لے آئی۔ طاہا اور حذیفہ بھائی کے ہاسپٹل لے چلو۔ ساشا کے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ساشا نے اتنی دیر میں طاہا کو کال کر کے اپنے آنے کا بتایا۔ وہ دونوں ہاسپٹل سے نکل ہی رہے تھے، پھر رک کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ ساتھ ہی ایمرجنسی کو ریڈی کر دیا۔ ہاسپٹل پہنچتے ساتھ ہی سامنے اسٹریچر تیار کروا کے طاہا اور حذیفہ کھڑے تھے۔ مریم کو جلدی سے نکال کر اسٹریچر پہ ڈالا اور سیدھا ایمرجنسی میں لے گئے۔ ساشا اور وہ باہر ہی کھڑی تھی۔ ساشا نے اتنی ہمت والی لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے چہرے پر صفائی تفکر کی چند پرچھائیوں کے اور کوئی آنسو نہ تھا۔ اس نے تیزی سے کسی کو موبائل پر کال ملائی۔ مجھے اور اماں کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے، جہاں بھی ہیں وہاں سے ہاسپٹل آ جائیں، نہیں تو بعد میں کسی پچھتاوے کا مجھ سے ذکر تک نہیں کرنا۔ ہاسپٹل کا نام بتاتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ کیا پرابلم ہوئی ہے؟ جیسے ہی تھوڑی دیر بعد حذیفہ باہر آیا، اس نے تیزی سے آگے جاتے ہوئے پوچھا۔ وہ لب بھیج گیا۔ جو بھی کنڈیشن ہے مجھے صاف صاف بتا دیں، میں پریشان نہیں ہوں گی، بہت سے جنازے اٹھا چکی ہوں۔ جس بے خوفی سے وہ کہہ رہی تھی ساشا تو ساشا، حذیفہ بھی دنگ رہ گیا۔ انفیکٹ آنٹی کو انجائنا کا اٹیک ہوا ہے، ابھی بھی صحیح وقت پر لے آئے ہیں، اور آئی ہوپ کہ یہ سیریس ہارٹ اٹیک نہ ہو۔ خیر، ٹریٹمنٹ دے دی ہے اور بھی جاری ہے، کوئی خاص ٹینشن تو نہیں چل رہی گھر میں۔ حذیفہ کے اس تسوار پہ اس نے غائب دماغی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے ایسا تو، کہتے ساتھ ہی وہ خاموش ہو گئی۔ حذیفہ مڑ کر واپس ایمرجنسی کی جانب چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد کچھ حالت سنبھلی اور ہارٹ اٹیک بھی نارمل ہو چکا تھا۔ طاہا باہر آ کر ابھی ان کی کنڈیشن کا بتا ہی رہا تھا کہ سامنے سے سبتین اور دریاب آتے نظر آئے۔ کیسی ہو؟ انہوں نے آتے ہی ساتھ فاطینہ کو اپنے بازوؤں میں لے کر پیار کیا۔ بھابھی کیسی ہیں؟ ساشا کو بھی اسی انداز میں پیار دے کر انہوں نے طاہا سے پوچھا۔ پھر وہ سب کچھ بتانے لگا۔ دریاب خاموشی سے سن رہا تھا، ساتھ ہی ایک نظر اس چٹانوں سے ہمت رکھنے والی کو بھی دیکھا جو اب قدرے پرسکون کھڑی تھی۔ کوئی عام لڑکی ہوتی رو رو کر جانے کیا حال کر لیتی، مگر وہ فاطینہ تھی۔ خطروں اور مصیبتوں کو اس نے آنکھ کھولتے ہی اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ تو پلی بڑی بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی مریم کو روم میں شفٹ کیا، وہ لوگ انہیں دیکھنے کے لیے باری باری اندر آئے۔ سبتین کو کمرے میں بلا کر انہوں نے کافی دیر بات چیت کی، باقی سب باہر کھڑے رہے۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔